پیارے دوستوں، السلام علیکم۔ یہ واقعہ ہے ایک بہت ہی نیک اللہ کے ولی کا، جن کی ایک چھوٹی سی غلطی پر اللہ تعالیٰ نے انہیں آزمائش میں ڈال دیا اور وہ ایک لڑکی سے عشق کر بیٹھے۔ دوستوں، امید کرتے ہیں کہ آپ کو یہ واقعہ ضرور پسند آئے گا، لہٰذا ویڈیو کو لائک اور چینل کو سبسکرائب ضرور کریے گا۔ شہر بغداد میں ایک شخص بہت بڑا عالم تھا۔ لوگ اس کے پاس دین علم سیکھنے اور اپنی اصلاح کے لیے آیا کرتے تھے۔ ایک مرتبہ اس نے حج کا ارادہ کیا تو اپنے طلباء کو بھی ساتھ چلنے پر آمادہ کر لیا اور ان سے عہد کیا کہ وہ اللہ پر توکل کرتے ہوئے چلیں گے۔ سفر کے دوران جب یہ لوگ ایک گرجا گھر کے قریب پہنچے تو گرمی اور پیاس کی شدت سے نڈھال ہو گئے۔ طلباء نے عرض کیا کہ اے ہمارے استاد، دن ٹھنڈا ہونے تک ہم اس گرجا گھر کے سائے میں آرام کر لیتے ہیں، پھر انشاءاللہ دوبارہ سفر پر روانہ ہو جائیں گے۔ استاد نے کہا ٹھیک ہے۔ چنانچہ ان لوگوں نے اس گرجا گھر کے سائے میں پڑاؤ ڈال دیا۔ چونکہ وہ گرمی سے بے حال تھے، اسی لیے وہ جلد ہی نیند کی آگوش میں چلے گئے، مگر استاد نہ سویا۔ اس نے دیکھا کہ سب سو رہے ہیں تو وہ وضو کے لیے پانی کی تلاش میں نکل پڑا۔ اس وقت اس کے ذہن میں صرف ایک ہی خیال تھا کہ کسی طرح پانی مل جائے۔ ابھی وہ گرجا گھر کے قریب میں تلاش کر رہا تھا کہ اس کی نظر گرجا گھر کے چھت پر ایک کمسن لڑکی پر پڑی، جو کہ بے حد حسین و جمیل اور نہایت ہی خوبصورت تھی۔ اس عالم دین کی نگاہ جب اس لڑکی پر پڑی تو شیطان اس عالم دین پر غالب آ گیا اور اس لڑکی کا خیال اس عالم دین کے دل و دماغ پر چھا گیا۔ اب وہ وضو اور پانی کو بھول کر اس کی فکر میں لگ گیا۔ اس نے جا کر آہستہ سے اس گرجا گھر کے دروازے کو کھٹکھٹایا تو ایک راہب باہر نکلا اور پوچھا کہ تم کون ہو؟ اس نے کہا کہ میں فلاں شہر کا ایک عالم ہوں اور میں نے ابھی اس گرجا گھر کے چھت پر ایک لڑکی دیکھی ہے، وہ تمہاری کیا لگتی ہے؟ راہب نے کہا کہ وہ میری بیٹی ہے، مگر تم میری بیٹی کے بارے میں کیوں پوچھ رہے ہو؟ عالم نے کہا کہ میں چاہتا ہوں کہ تم اس کی شادی مجھ سے کر دو۔ راہب بولا کہ ہمارے دین میں ایسا کرنا جائز نہیں، اگر جائز ہوتا تو میں اس سے پوچھے بغیر تمہاری شادی اس سے کر دیتا، حالانکہ میں نے اپنے آپ سے یہ عہد بھی لیا ہے کہ میں اس کی شادی اس کی پسند سے کرواؤں گا۔ ہاں، میں اتنا کر سکتا ہوں کہ میں تمہارے بارے میں اسے بتاتا ہوں، اگر وہ تمہیں پسند کر لیتی ہے تو میں تمہاری شادی اس سے کر دوں گا۔ عالم نے کہا یہ تو بہت خوشی کی بات ہے، مہربانی فرما کر اس کے پاس جائیے اور پوچھیے۔ وہ راہب اپنی بیٹی کے پاس گیا اور اسے سارا ماجرا سنایا۔ ادھر یہ عالم ان کی باتیں سن رہا تھا۔ وہ لڑکی بولی، ابا جان، آپ میرا نکاح اس سے کس طرح کر سکتے ہیں؟ حالانکہ میں عیسائی ہوں اور وہ مسلمان ہے۔ یہ تو صرف اسی صورت میں ممکن ہے کہ وہ نصرانیت قبول کر لے۔ راہب نے پوچھا، اگر وہ نصرانی ہو جائے تو کیا تم اس سے شادی کر لو گی؟ لڑکی نے کہا کہ ہاں، ضرور کروں گی۔ وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ اس عالم کی بےتابی بڑھ رہی تھی۔ ادھر اس کے طلباء بے خبر سو رہے تھے۔ آخرکار وہ عالم اس لڑکی کی طرف متوجہ ہو کر بولا کہ میں دین اسلام چھوڑ کر نصرانی ہو گیا ہوں۔ لڑکی بولی، چونکہ یہ عزت و وقار کی شادی ہے، لہٰذا حقوق زوجیت اور مہر کی ادائیگی ضروری ہے۔ تم حق مہر کہاں سے ادا کرو گے؟ کیونکہ میں دیکھ رہی ہوں کہ تم فقیر ہو۔ پھر بھی اگر تم ان خنزیروں کو 1 سال تک چراؤ تو یہی میرا حق مہر ہوگا۔ وہ عالم بولا، ٹھیک ہے، لیکن میری بھی ایک شرط ہے کہ تم اس دوران اپنا چہرہ مجھ سے نہیں چھپاؤ گی، تاکہ میں صبح شام اسے دیکھتا رہوں۔ لڑکی نے کہا، مجھے منظور ہے۔ اب اس عالم نے خطبہ دینے والا عصا اٹھایا اور خنزیروں کی طرف چل دیا، تاکہ اس عصا کے ذریعے انہیں ہانکتا ہوا چراگاہ تک لے جائے۔ ادھر جب طلباء نیند سے بیدار ہوئے تو اپنے استاد کو تلاش کرنے لگے۔ کافی تلاش کرنے کے بعد جب ان کو استاد نہ ملا تو انہوں نے راہب سے اس کے بارے میں پوچھا۔ راہب نے ان طلباء کو ساری کہانی سنا دی۔ یہ افسوسناک خبر سن کر طلباء میں کوہرام مچ گیا۔ کچھ غش کھا کر گر گئے، کچھ آہو بکا کرنے لگے۔ پھر انہوں نے راہب سے پوچھا کہ وہ کدھر گئے ہیں۔ راہب نے بتایا کہ وہ خنزیر کو لے کر چراگاہ کی طرف گیا ہے۔ وہ شاگرد اس کی طرف چل دیے اور ایک جگہ پر پہنچے تو دیکھا کہ استاد اسی عصا کا سہارا لیے جس کے سہارے وہ خطبہ دیا کرتا تھا، اسی سے وہ خنزیروں کو ادھر ادھر جانے سے روک رہا تھا۔ شاگردوں نے کہا کہ اے ہمارے استاد، یہ آپ پر کیسی آزمائش آ گئی ہے؟
پھر انہوں نے اپنے استاد کو قرآن پاک اور حضور پاک کے فضائل یاد دلانے لگے اور قرآن و حدیث کے احکام سنائے، تو اس نے کہا مجھ سے دور ہو جاؤ، تم جو کچھ یاد دلا رہے ہو وہ میں تم سے زیادہ جانتا ہوں، مگر مجھ پر اللہ رب العزت کی طرف سے آزمائش نازل ہو گئی ہے۔ شاگردوں نے انہیں اپنے ساتھ لے جانے پر بہت زور دیا مگر وہ ناکام رہے۔ آخرکار اسے اس کے حال پر چھوڑ کر مکہ کی طرف چل دیے اور حج ادا کرنے کے بعد واپس بغداد کی طرف روانہ ہو گئے۔ جب اسی مقام پر پہنچے تو ایک دوسرے سے کہا کہ آؤ دیکھتے ہیں کہ ہمارے استاد کا کیا حال ہے، شاید وہ نادم ہو کر اللہ کی بارگاہ میں توبہ کر چکے ہوں۔ جب شاگرد وہاں پہنچے تو دیکھا کہ وہ اسی حالت میں ہے اور خنزیروں کی دیکھ بھال کر رہا ہے۔ وہ لوگ اس کے پاس گئے اور اسے سلام کیا اور نصیحت یاد دلائی اور قرآن مجید پڑھ کر اسے سنایا، مگر اس نے کوئی جواب نہ دیا، اور ایک بار پھر وہ شاگرد شکستہ دل واپس ہو لیے۔ ابھی وہ کچھ دور ہی گئے تھے کہ کوئی شخص ہے جو زور زور سے انہیں ٹھہرنے کو کہہ رہا ہے۔ یہ سن کر وہ رک گئے۔ قریب جانے پر معلوم ہوا کہ یہ تو وہی ہمارے استاد ہیں جو ہمیں رکنے کے لیے کہہ رہے تھے۔ جیسے ہی استاد اپنے شاگردوں کے پاس پہنچے تو فوراً بولے کہ میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں اور حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں۔ میں اللہ کی بارگاہ میں توبہ کر چکا ہوں اور اپنی پچھلی حالت سے رجوع کر چکا ہوں۔ یہ آزمائش میری ایک ایسی خطا کے سبب تھی جو میرے اور میرے رب کے درمیان تھی۔ اس نے میری اس خطا کے سبب میرے اوپر عذاب نازل فرمایا تھا۔ یہ آزمائش جو تم نے دیکھی ہے میری اسی خطا کے سبب تھی۔ یہ سن کر اس کے شاگرد بہت خوش ہوئے اور بغداد لوٹ آئے۔ اب وہ عالم پہلے سے زیادہ عبادت میں مصروف ہو گئے۔ ایک دن ان کے شاگرد ان کے گھر پر علم دین حاصل کر رہے تھے کہ دروازے پر ایک عورت آئی اور اندر آنے کی اجازت طلب کیا۔ ایک شاگرد نے پوچھا کہ اے خاتون، آپ کا کیا کام ہے؟ اس نے کہا کہ میں شیخ سے ملنا چاہتی ہوں، ان سے کہو کہ فلاں راہب کی بیٹی آپ کے ہاتھ پر مسلمان ہونے آئی ہے۔ شیخ نے اندر آنے کی اجازت دے دی۔ وہ اندر داخل ہوئی اور بولی کہ اے میرے سردار، میں آپ کے ہاتھ پر مسلمان ہونے آئی ہوں۔ شیخ نے پوچھا تمہارا قصہ کیا ہے؟ اس نے بتایا کہ جب آپ وہاں سے چلے آئے تو مجھ پر نیند کا غلبہ طاری ہو گیا اور میں سو گئی۔ خواب میں کسی کو دیکھا جو فرما رہے تھے کہ دین محمدی کے علاوہ کوئی بھی دین سچا نہیں ہے۔ اس شخص نے 3 مرتبہ یہ بات ارشاد فرمائی، پھر فرمایا کہ اللہ نے تیرے ذریعے اپنے ایک بندے کو آزمایا ہے، چنانچہ اب میں آپ کے پاس آ گئی ہوں اور میں آپ کے سامنے گواہی دیتی ہوں کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں اور حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں۔ شیخ اس عورت کے مسلمان ہونے پر بہت خوش ہوئے۔ پھر انہوں نے اس سے اللہ اور اس کے رسول کے دین کے مطابق نکاح کر لیا۔ جب شاگردوں نے ان سے اس خطا کے بارے میں پوچھا جو ان کے اور اللہ کے درمیان راز تھی تو انہوں نے بتایا کہ میں ایک جگہ سے گزر رہا تھا کہ اچانک ایک نصرانی آ کر مجھ سے لپٹ گیا۔ میں نے اس سے کہا کہ تجھ پر اللہ کی لعنت ہو، مجھ سے دور ہو جا۔ اس نے پوچھا کیوں؟ میں نے کہا کہ میں تجھ سے بہتر ہوں۔ نصرانی نے کہا کہ تمہیں کیا پتا کہ تم مجھ سے بہتر ہو؟ کیا تم جانتے ہو کہ اللہ کے نزدیک تمہارا کیا مقام ہے جو تم یہ بات کہہ رہے ہو؟ پھر مجھے بغداد میں یہ خبر ملی کہ وہ نصرانی مسلمان ہو چکا ہے اور کامل مسلمان ہو کر عبادت گزار بن چکا ہے۔ یہ ہے میری وہ خطا جس کے سبب مجھے سزا دی گئی جو تم دیکھ چکے ہو۔ دوستوں، انسان کو کبھی بھی اپنے مال، اپنے جسم اور اپنی عبادت پر غرور نہیں کرنا چاہیے۔ نہ جانے کون سی بات اللہ تعالیٰ کو ناپسند آ جائے اور ہماری پکڑ کر لے اور ہم سے ناراض ہو جائے اور ہماری ساری عبادتیں ہمارے منہ پر مار دے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہمیں غرور و تکبر اور تمام برائیوں سے محفوظ رکھے۔ آمین ثم آمین۔